الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. حضرات، آج یوم عید ہے. ہمارے دین کی خوبصورتی دیکھیے کہ دین نے ہمیں جو دو تہوار دیے ہیں انہیں دو بڑی عبادات کے ساتھ منحب کر دیا. رمضان المبارک بہت ہی عظمت و سعادت اور برکتوں والا مہینہ، اور روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ جسے اپنی جانب منسوب فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا عید الفطر کو. گویا کہ نماز شکرانہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں عید الفطر کی 2 رکعت کے حوالے سے. اسی طرح عید الاضحیٰ کا ایک تہوار وہ ہے کہ جس کو حج کی بڑی عبادت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. حج کی عبادت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جامع العبادات، افضل ترین عبادت. اگرچہ ہمارے ذہن میں عبادت کے نام سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اس سے کچھ اور ایسوسیٹڈ چیزیں آتی ہیں، اصل میں عبادت کے معنی ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرنا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اور یہ موقع وہ ہے کہ جس میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے. اس لیے کہ جملہ انبیاء اور رسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے. کہیں ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے رکھ رہا ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو ٹریبیوٹس پیش کیے ان کو نوٹ کیجیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے امتحانات میں سے گزارا اور وہ سب میں پاس ہوئے ہیں، سب میں کامیاب ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم میں تمہیں تمام جہان والوں کا امام بنانے والا ہوں. امام الناس کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. امام الانبیاء ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات نوٹ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لقب عطا فرمایا، خلیل اللہ. خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی بہت گہری وابستگی ہو کسی دوسرے کے ساتھ، دوستی اپنے آخری درجے کی. تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا. پھر ملت ابراہیمی کا ذکر قرآن حکیم میں کتنی مرتبہ ہے. تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے بھی فرمایا گیا
اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے مسلمانوں اتباع کرو ملت ابراہیمی کی۔ اور اسی پر معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اقتداء کیجئے، اتباع کیجئے ملت ابراہیمی۔ گویا کہ ملت ابراہیمی ہے کہ جس کا تسلسل ہے امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے اسوہ حسنہ کی اصطلاح قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، ان کی حیات طیبہ میں ایک مکمل نمونہ، بھرپور اور کامل ترین نمونہ موجود ہے۔ یہی اسوہ حسنہ کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنت عطا فرمائی، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ۔ پھر درود ابراہیمی کو دیکھیے، ہر نماز کے آخر میں جو ہم درود پڑھتے ہیں منسوب کس کی طرف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ ریفرنس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں خاص طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، سب میں کامیاب ہوئے۔ زندگی کا ہر لمحہ اپنے اوپر اگر ہم غور کریں تو ایک دو راہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو اللہ کے دین کا راستہ ہے، شریعت الہی کا راستہ ہے، اسوہ محمدی کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ نفس پرستی والا راستہ، شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے والا راستہ۔ اللہ نے اختیار آپ کو بھی دیا، مجھے بھی دیا، اما شاکر و اما کفورا۔ چاہو تو اللہ کی شکر گزاری والے راستے کو اختیار کر لو، اور چاہے تو اللہ کی بغاوت اور سرکشی والا راستہ جو شیطان کا راستہ ہے، جو نفس پرستی والا راستہ ہے، اس کو اختیار کر لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ خاص طور پر دو کا میں ذکر کروں گا۔ والد کے ساتھ ہر ایسے بچے کے جس کے اندر سعادت مندی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بار بار ٹوک رہے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پیروی نہ کیجیے، یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے مجسمے تیار کرتے ہیں، اسے لے جا کر اپنے عبادت خانے میں رکھ دیتے ہیں اور اسی کو اپنا رب اور خدا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو معاملہ کیا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، قرآن حکیم میں پوری تفصیل موجود ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تمام بتوں کو چکنا چور کیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا شاہ مطلق نمرود، اس کے دربار میں پیش کر دیا گیا، اور اس موقع پر یہ اتنا بڑا جرم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے جن کے بت، جن کے مجسمے، جن کے جھوٹے خدا موجود تھے اس معبد کے اندر، سب کو چکنا چور کر دیا۔ اس سے بڑا مجرم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر چاہتے تو اس علاقے کے رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ہی پر شہید کر دیتے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو تو وہ سزا ملنی چاہیے جو تمام جہان والوں کے لیے عبرت کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آگ کا ایک بہت بڑا بھڑکتا ہوا الاؤ روشن کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونک دیا گیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں اگر جلانے کی صفت ہے تو کس نے دی؟ رب کائنات نے، اللہ نے دی۔ اللہ نے اس موقع پر آگ کی جلانے والی صفت کو سلب کر لیا اور آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جائے۔ اور پھر سب سے بڑا امتحان وہ تھا کہ جس کی یاد ہم آج منانے جا رہے ہیں۔
آج سے تقریباً 4500 برس پہلے کی شخصیت ابراہیم علیہ السلام، 100 برس کا بوڑھا، جبکہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ بھی تقریباً 13-14 برس ہو چکی. اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دے دیا، انی رأى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ مجھے خواب آ رہا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی تو آخر اسماعیل تھے نا، حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. انہوں نے فوراً کہا فافعل ما تؤمر، ابا جان یہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، میری گردن حاضر ہے. اور 100 برس کے بوڑھے نے پھر اس کے ہاتھ میں کوئی لرزش پیدا نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلانے سے رک رہتا. چھری رکھ دی گلے پر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ گئی، ابراہیم تم اس سب سے بڑے امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. اور ایک مینڈھا جنت سے بھیجا گیا کہ جس کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے. اور یہ وہ یاد ہے کہ جو ہم مناتے ہیں ہر سال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام، اور اس سے آگے بڑھی ہے تو بے آب و گیاہ وادی ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں اللہ نے وہ گھر جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کی کچھ بنیادیں باقی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت آدم نے جو تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان بنیادوں پر اس کی دیواروں کو اٹھاؤ. وہی آیا مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل. بیت اللہ کے معمار ثانی کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اپنے لخت جگر کو قربانی کے لیے دریغ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، حرام و حلال سب ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اگر ہم اتنی سی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں کہ اللہ کے حکم کو ترجیح اول رکھے. یہ تکبیرات جو ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ابھی میں اس جگہ سے کافی فاصلے پر تھا کہ یہاں کی تکبیریں مجھے سنائی دے رہی تھی. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں تو کیا ہماری ذات پر بھی اللہ بڑا ہے؟ کیا اللہ کی فرمانبرداری ہم اس طرح کر رہے ہیں جیسا کہ حق ہے؟ کیا ہم نے شریعت کے احکامات کو اپنی جسمانی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان سے بالا تر رکھا یا نہیں رکھا؟ تو اگر کہیں ہم اس میدان ہی میں فیل ہو گئے تو وہ اللہ کی تکبیر کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم اپنے اوپر بھی اللہ کی تکبیر جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے. اب بہرحال جتنا عرصہ ہو چکا ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اسلام کی عمارت بڑی عظیم تھی، بڑی عظیم تھی، لیکن آج بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. آج بھی آپ دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں ہوتی، اس لیے کہ اس قربانی کی نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. اصل میں اصل شے جو پیدا کرنے والی ہے وہ ہمارے اندر روح تقویٰ. اسلام کہتے کسے ہیں؟ کلیتاً فرمانبرداری اپنے رب کی، ادخلوا فی السلم کافہ. اور واقعہ یہ ہے کہ آج ہماری امت اگر ذلت اور خاری اور نکبت اور رسوائی سے دوچار ہے تو اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں، اس لیے کہ اللہ کا تو پختہ وعدہ تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم لازماً سورج بلند رہو گے مسلمانوں اگر واقعتاً تمہارے اخلاق وہ ہوں جو محمد کے اخلاق تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسوہ حسنہ، اسوہ کامل جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی بات کو علامہ اقبال نے جو کہا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی
شکوہ سنجے گردشی دوران شدی. آج امت جو ذلت اور رسوائی اور نکبت اس کے اندر مبتلا ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کر دیا. مولانا محمود الحسن جنہیں امام الہند بھی کہا جاتا ہے، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائی میں غور و فکر کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج اصل سبب جو امت کی ذلت اور رسوائی اور نکبت اور رسوائی کا ہے وہ قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کر دینا ہے. تو ابھی حال ہی میں رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں ایک ہمارے اندر ایک تجدید ہوئی تھی قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی. اسے پڑھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا ہے پروردگار ہمیں اس میں استقامت عطا فرما، اس پر عمل پیرا فرما، ہماری اپنی زندگی اور اندر قرآن جو ہے وہ سرایت کر جائے. آج جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جسے کہتے ہیں کہ لہو جو ہے مسلمان کا اتنا عرضہ ہو چکا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال تقریباً 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں. غزہ میں رہنے والے مظلوم مسلمانوں میں شہادت کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی، اور اس سے بھی زائد وہ ہیں کہ جو بہت شدید زخمی حالت میں ہیں. آخر کوئی نہ کوئی سبب تو ہے نا. ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی پکڑ ہوگی آخرت میں کہ ہم نے کیا کیا. کم سے کم اپنے وجود پر تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی. مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں. گریٹر اسرائیل جو ان کا بڑا خواب ہے، اور جس میں کون کون سے علاقے ہیں، عراق کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، اردن کا علاقہ ہے، مدینے کا بھی بہت بڑا حصہ وہ شامل کرتے ہیں. یہ سب ہمارا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو 3 بڑے بڑے قبائل تھے یہودیوں کے جو مدینہ کے آباد مضافات میں آباد تھے. ایک ایک کر کے تینوں کا اخراج ہوا. تو یہ تو ان کے دل کا ناسور ہے نا. یہی وجہ ہے شدید ترین نفرت اگر ان کے دل میں کسی کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کا نفرت، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ہیں جینٹائلز، ہم تو چوزن پیپل آف جو لارڈ ہیں، اور بقیہ لوگ جو ہیں وہ گویا کے ڈھور ڈنگروں کی مانند ہیں. ان سے کام لینا ہمارا کام ہے، انہیں نچوڑنا ہمارا کام ہے، اور کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کو مسل کر ہلاک کر دینا اس میں بھی ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اصل شے جو ہے وہ تو ہم ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو آنے والا وقت کیا ہوگا، احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں امت مسلمہ کی بڑی تعداد جو ہے ہلاک ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک بہت بڑی آزمائش امت کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس ارض پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے علم میں ہے، شریعت کا جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، حدود جو ہیں اسلامی حدود ان کو استہزاء کا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں بہرحال ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں. ہم مکلف ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے. کلہم آتی یوم القیامت فردا، ہر شخص کو اللہ کے حضور اپنی انفرادی جواب دہی کرنی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آیا آخرت میں کامیابی کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے یا نہیں کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. دعا مانگ لیجیے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والباكستان. اللهم أيد الإسلام والباكستان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما.
ہمارے اعزاء و قارب میں سے احباب میں سے جو لوگ بھی تیرے حضور پہنچ چکے ہیں پروردگار سب کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ کتنے ہمارے قریبی ایسے تھے کہ جو پچھلے سال عید کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے پروردگار اس ارض پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے، اس ارض پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم سب تیری بندے بن سکیں، تیری فرما برداری اختیار کر سکیں، حلال و حرام کی تمیز کو اپنے اوپر قائم رکھ سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آپ تمام حضرات کو میری جانب سے